بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ راہل گاندھی اور جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے کورونا کی وبا سے لڑنے کے سامان کی خریداری میں منافع کو شرمناک بتاتے ہوئے کہا کہ ان منافع خوروں کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جب پورا ملک کورونا سے لڑ رہا ہے تب بھی کچھ لوگ نامناسب منافع کمانے سے نہیں چوک رہے۔ اس بدعنوان ذہنیت سے گن آتی ہے، ہم وزیر اعظم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان منافع خوروں پر جلد ہی سخت کارروائی کرے۔ ملک انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اتر پردیش کے بہت سارے میڈیکل کالجوں میں خراب پی پی ای کٹ دی گئی تھی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ صحیح وقت پر وہ پکڑ میں آ گئی، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ ریاستی حکومت کو یہ گھپلا پریشان نہیں کر رہا، بلکہ یہ بات پریشان کر رہی ہے کہ خراب کٹ کی خبر باہر کیسے آ گئی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ خبر باہر آ گئی، ورنہ خراب کٹ کا معاملہ پکڑا ہی نہیں جاتا اور ایسے ہی نظر انداز ہو جاتا۔ کیا قصورواروں پر کارروائی ہوگی؟ کورونا ٹیسٹنگ کٹ میں 166% سے زیادہ کی منافع خوری ہوئی ہے۔ ایک ٹیسٹنگ کٹ کی قیمت 225 روپے ہے، لیکن اسے 600 روپے کی شرح سے خریدا گیا ہے۔ اٹلی کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم اب دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، ہمیں اب کورونا کے ساتھ رہنا سیکھنا ہوگا۔ مذہبی مقامات میں عبادات پر پابندی برقرار رہے گی، جنازے کے لیے پابندی میں چھوٹ دی جائے گی، شہریوں کے لیے ماسک کا استعمال لازمی ہوگا۔ آسٹریلوی حکومت نے کورونا کی رفتار سست ہونے پر لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی ہے۔ ابتدائی مرحلے میں پارکوں اور ساحل سمندروں کی بحالی کی گئی ہے، لیکن سماجی دوری کے قوانین کو توڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بھارت میں کورونا کے متاثرین کی تعداد 29,451 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ مرنے والوں کی تعداد 939 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں متاثر افراد کی تعداد 14,080 ہے اور مرنے والوں کی تعداد 301 ہے۔ ٹویٹر نے ٹویٹر ایس ایم ایس سروس سے خاموشی سے لاکھوں اکاؤنٹس بند کر دیے ہیں۔ ٹویٹر کمپنی نے اپنے ٹویٹر سپورٹ پیج سے گزشتہ برس ستمبر میں اعلان کیا تھا کہ صرف چند مقامات کے علاوہ پوری دنیا میں ٹویٹر ایس ایم ایس سروس یعنی موبائل پیغامات سے ٹویٹ کرنا بند کر دیے جائیں گے۔ شاہی خاندان سے الگ ہونے والی برطانوی شہزادہ ہیری کی اہلیہ نے علیحدگی کا ذمہ دار شاہی خاندان کے رویے کو قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں کیٹ کے مقابلے میں تعصب کا سامنا کرنا پڑا، شاہی خاندان میں کیٹ کو زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب میڈیا نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا تو شاہی خاندان خاموش رہا۔ میگن نے کہا کہ اگر کیٹ کے ساتھ ایسا ہوتا تو میڈیا قوانین ہی بدل دیے جاتے۔ دوستوں، ماضی میں ہونے والے چند واقعات اس بات کے شاہد ہیں کہ شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیہ شاہی خاندان میں خوش نہیں تھے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہیں شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ کی صحت کے بارے میں علم ہے اور وہ ان کے واسطے نیک تمنائیں رکھتے ہیں۔ ٹرمپ نے پیر کے روز ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ خیریت سے ہوں۔ امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ میں آپ کو قطعا نہیں بتا سکتا، جی ہاں مجھے ان کی صحت کے حوالے سے اچھی طرح علم ہے، تاہم ابھی بھی میں اس بارے میں بات نہیں بتا سکتا۔ میں فی الوقت ان کے لیے صرف نیک تمناؤں کا اظہار کروں گا۔ سعودی عرب کے الاحسا ریجن میں بلدیہ کی تفتیشی ٹیموں نے کمرشل پلازا سے 24 ٹن غیر معیاری اشیاء خورد و نوش ضبط کر کے پلازا کو سیل کر دیا۔ کویت نے اوپیک پلس کے تاریخی معاہدے کے مطابق یومیہ تیل کی پیداوار میں 2.24 ملین بیرل کی کمی شروع کر دی ہے۔ امریکی کانگریس نے صدر ٹرمپ کے عالمی ادارہ صحت WHO کے فنڈنگ روکنے کے فیصلے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ کانگریس کمیٹی کے صدر نے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کو ایک خط لکھ کر ٹرمپ انتظامیہ کے اس فیصلے کو سیاسی انتشار قرار دیا ہے اور ساتھ ہی وزارت خارجہ سے اس فیصلے کے سلسلے میں ضروری معلومات دستاویزات 4 مئی تک کانگریس کمیٹی کے سامنے پیش کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا WHO کی فنڈنگ روکنے کا فیصلہ انتقام کی کارروائی جیسا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ کانگریس کمیٹی نے کہا کہ اگرچہ WHO کی کچھ غلطیاں رہی ہیں، لیکن اس تنظیم نے کورونا کے حوالے سے دنیا کے مختلف ممالک کی حکومتوں کے درمیان تال میل قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔
WHO نے کورونا کے پھیلنے کی رفتار کم کرنے اور اس وبا کے اثرات کو کم کرنے کی سمت میں بہترین کوششیں کی ہیں۔ انفیکشن کو پھیلنے سے روکنے کی بجائے WHO پر الزام لگا کر اس کی فنڈنگ روکنے سے موجودہ حالات اور خراب ہو جائیں گے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے امور کی جنرل پریزیڈنسی کی جانب سے خانہ کعبہ شریف اور مقام ابراہیم کو جراثیم کش ادویات سے دھونے اور صاف کرنے کے لیے جدید ترین اوزون ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے۔ جدہ میں فلکیاتی علوم کی سوسائٹی نے بتایا ہے کہ 7 رمضان جمعرات 30 اپریل کو چاند خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہوگا۔ بل گیٹس نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت جیسے ترقی پذیر ملکوں میں سخت لاک ڈاؤن بھوک اور بے امنی جیسے مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترقی پذیر ملکوں میں کم کیسز سامنے آنا غیر یقینی ہے، کچی آبادیوں میں بلا آخر وبا تیزی سے پھیلے گی۔ بل گیٹس نے مزید کہا کہ لاک ڈاؤن کے دوران خوراک کی فراہمی بڑا مسئلہ ہے، اس لیے نقل و حرکت پر سخت پابندیاں امیر ملکوں میں ہی کارآمد ہو سکتی ہیں۔ بل گیٹس نے عالمی ادارہ صحت کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ بیماریوں کے خلاف آج عالمی ادارہ صحت WHO پر ہمارا بہت زیادہ انحصار ہے، اسے سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ سعودی عرب میں کورونا کے کیسوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور سوموار کو مزید 1290 نئے کیسوں کی تشخیص ہوئی ہے۔ یہ اب تک ایک دن میں متاثرہ افراد کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ برطانیہ کی سڑکیں آج صبح ٹریفک سے بالکل بھری ہوئی نظر آئیں، لاکھوں لوگ سڑکوں پر موجود تھے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ لوگ کورونا کی وجہ سے نافذ کیے گئے لاک ڈاؤن کے باوجود اب اپنے کاموں پر واپس آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس صورتحال کے باعث اب وزیر اعظم بورس جانسن پر بھی دباؤ بڑھے گا، جو کورونا کے بعد اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے واپس آئے ہیں۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے کے حوالے سے خود ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے بھی ان پر دباؤ پڑنا شروع ہو چکا ہے۔ اس کی کچھ معاشی وجوہات بھی ہیں۔ برطانیہ میں حکومت نے لاک ڈاؤن اور دیگر اقدامات کا نفاذ 7 مئی تک کے لیے کر رکھا ہے۔ رش کے اوقات کی جو تصاویر سامنے آئی ہیں ان میں وین اور ٹرکوں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں۔ سعودی عرب کی حکومت نے بغیر پائلٹ طیاروں کی تیاری میں خود کفالت کے ایک نئے پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ توقع ہے کہ سن 2021 کی پہلی سماہی کے دوران اس منصوبے پر باقاعدگی سے کام شروع ہو جائے گا۔ اس منصوبے پر 70 کروڑ 50 لاکھ ریال کی سرمایہ کاری کی توقع کی جا رہی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے منگل کے روز اعلان کیا ہے کہ وہ چین پر کورونا کی وبا پھیلانے کے جرم میں ہرجانہ عائد کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ پریس کانفرنس سے خطاب میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم کورونا کے شکار ہونے والے افراد کے علاج کے ساتھ ساتھ بتدریج معاشی سرگرمیوں کی اجازت دینے کے پروگرام پر بھی عمل پیرا ہیں۔ انہوں نے چین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کسی ایک فریق کی خراب کارکردگی کے نتیجے میں پوری دنیا کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ کورونا کے مریضوں کی تشخیص کے لیے کی جانے والی کوششوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ میں کسی بھی دوسرے ملک کی نسبت کئی گنا زیادہ ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں۔ ہم کورونا کے حوالے سے حقیقی اعداد و شمار فراہم کرتے ہیں، لیکن دوسرے ممالک ایسا نہیں کر رہے۔ سعودی عرب کے تمام شہروں میں بدھ 29 اپریل سے شاپنگ مالز اور تجارتی مراکز کھل جائیں گے۔ سعودی فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کورونا کی وجہ سے ہاؤس آئسولیشن کے سلسلے میں سعودی شہریوں اور ملک میں مقیم غیر ملکیوں پر عائد پابندی میں نرمی کے لیے کئی اقدامات کی منظوری دی ہے۔ سعودی عرب کے تمام شہروں میں کرفیو جزوی طور پر ختم کر دیا گیا ہے، البتہ مکہ شہر اور مکمل لاک ڈاؤن والے محلوں میں کرفیو برقرار رکھا گیا ہے۔ کرنسی نوٹ کے استعمال سے حتی الامکان اجتناب برتتے ہوئے ATM کارڈ کے ذریعے رقوم کی ادائیگی کرنا ہوگی۔ فروخت کردہ سامان تبدیل کرنے یا واپس لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لفٹیں بند رکھنا ہوں گی۔ سیڑھیوں سے چڑھنے اترنے پر انحصار کیا جائے گا۔ اگر سیڑھی نہ ہو تو ایسی صورت میں لفٹ ایک وقت میں صرف 2 افراد استعمال کریں گے۔ سعودی عرب اور چین نے کورونا کی جانچ کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس منصوبے کی تکمیل کے بعد کورونا کا پتہ لگانے کی سعودی صلاحیت میں مزید اضافہ ہوگا۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ کورونا کی وبا ابھی ختم ہونے والی نہیں ہے اور اس سے صحت کی معمول کی خدمات بالخصوص بچوں پر شدید اثرات مرتب ہوں گے۔ عالمی ادارہ صحت نے مزید کہا کہ اس وبا کی وجہ سے سرحدیں بندشوں کے نتیجے میں 21ویں صدی میں دیگر بیماریوں سے بچاؤ کی ویکسین کی قلت کی خبریں آ رہی ہیں۔
افریقی صحارا میں ملیریا کے مریضوں کی تعداد بھی دگنا ہو سکتی ہے۔ اب تک 11,529 پاکستانیوں کو بیرون ملک سے وطن واپس لایا جا چکا ہے۔ بیرون ممالک میں واپسی کے منتظر رجسٹرڈ پاکستانیوں کی تعداد 62,709 ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی مشکلات اور تکالیف کا ہمیں مکمل ادراک ہے۔ حکومت بیرون ممالک میں واپسی کے منتظر پاکستانیوں کی مرحلہ وار جلد وطن واپسی کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ تیز تر اور بلا تعطل انٹرنیٹ استعمال کرنے کے خواہش مندوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وائی فائی کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، جس کے بعد صارفین بغیر رکاوٹ کے تیز رفتار نیٹ استعمال کر سکیں گے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اس برس کے آخر تک وائی فائی 6GHZ مارکیٹ میں وائی فائی 6E کے نام سے فروخت کے لیے موجود ہوگا۔ وزیر اعظم مودی نے کہا ہے کہ ملک گیر لاک ڈاؤن کا مثبت نتیجہ نکلا ہے، ملک گزشتہ 1.5 ماہ میں ہزاروں زندگیاں بچا پایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں تاحال 2 لاک ڈاؤن ہوئے ہیں، دونوں بعض پہلوؤں سے مختلف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب ہمیں آگے سوچنا ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کورونا کے اثرات آئندہ مہینوں میں نمایاں ہوں گے۔ مودی نے کہا کہ ماسک ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائیں گے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ کورونا کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے، گرما کے بعد بارش شروع ہو جائے گی، لوگوں کی طبیعت خراب ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں اب تک 2 لاک ڈاؤن ہو چکے ہیں، اب ہمیں آگے کی راہ سوچنی ہوگی۔ بھارت میں تبلیغی جماعت کے لوگ کورونا متاثرین کی مدد کے لیے بہت بڑی تعداد میں آگے آ رہے ہیں۔ تبلیغی جماعت سے منسلک افراد نے اپنا پلازمہ عطیہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ دہلی کے سلطان پوری سینٹر میں موجود 4 تبلیغی جماعت سے منسلک افراد نے اپنا پلازمہ عطیہ کیا۔ کوئی ویکسین اور دوائی نہ ہونے کی پریشانی جھیل رہی دنیا میں پلازمہ تھراپی کو اپنایا جا رہا ہے۔ تبلیغی جماعت سے منسلک افراد کے پلازمہ کو ٹرائل میں کام میں لایا جا رہا ہے اور متاثرہ مریضوں کی مدد کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تبلیغی جماعت کے لوگ رمضان المبارک کے مبارک مہینہ میں کورونا سے متاثرہ مریضوں کی مدد کے لیے آگے آئے ہیں اور دہلی کے ہسپتالوں میں اپنا روزہ کھولنے کے بعد جانچ کے لیے خون کے نمونے دے رہے ہیں۔ دہلی کے ہسپتالوں میں تبلیغی جماعت کے افراد موجود ہیں، جن میں سے تقریباً 300 جماعت کے افراد کی 2 بار جانچ کے بعد منفی رپورٹ آئی ہے، جس کے بعد یہ تمام افراد کورونا سے متاثر مریضوں کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔